انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کس طرح سے ذکر الہی کرتے ہیں کہ نبی کی ایک نگاہ ایمان لانے والے کو شرف صحابیت سے سرفراز کر دیتی، اور صحابہ کرام کا خشوع و خضوع اور ان کا رکوع و سجود اور ان کا ذکر الہی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرہ بدن اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب اگر نبی کی ایک نگاہ سے بندے مومن کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے تو خود نبی کس درجے کا ذکر کرتا ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ لباس ذاکر ہو جاتا ہے، جو جوتا استعمال فرماتے ہیں اس کے سارے اجزاء ذاکر ہو جاتے ہیں، جس زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ زمین ذاکر ہو جاتی ہے، جس چیز کو چھو لیتے ہیں وہ ذاکر ہو جاتا ہے، جس جانور پر سواری کر لیتے ہیں اس کے بدن کا ہر جز ذاکر ہو جاتا ہے۔ گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ ہر لمحہ ہر آن ان کا وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہوتا ہے، بلکہ وہ ذاکر گر ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ لیں، جسے چھو لیں، جہاں قدم رکھ دیں۔ کسی کو اگر آج بھی اللہ دل کی نگاہ دے دے تو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نکلے، یا جہاں جہاں آپ نے سفر فرمایا، یا جہاں جہاں صحراؤں میں قدم مبارک رکھا، آج بھی جہاں حضور نے قدم رکھا وہ زمین قطع زمین میں اس طرح نظر آتی ہے جیسے آسمان پر چاند دکھائی دیتا، بلکہ جن راستوں سے حضور گزرے صلی اللہ علیہ وسلم وہ فضائے حد نگاہ تک منور نظر آتی۔ بلکہ اس کے بارے میں نے ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی تھا غالباً کہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قدوم مبارک کے نشان تو منور ہو گئی، فضائیں منور کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جہاں تک حضور نبی کریم کی نگاہ پاک گئی ہے وہ فضا منور ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ انبیاء کے ذکر کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کے باوجود ذکر الہی کی کثرت کی کوئی حد نہیں ہے کہ پھر نبی کو ہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کر۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کس طرح سے کثرت سے ہوتا ہے۔ وہ ذاکر گر ہوتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں، جہاں آرام فرماتے ہیں قبور میں تو وہ قبور ذاکر ہو جاتی ہیں، وہ ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہ مکان ذاکر ہو جاتے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ ذاکر ہو جاتی ہے، جہاں سے گزر جاتے ہیں شجر و حجر ذاکر ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کا یا درختوں تک کا کمال تو نہیں تھا کہ حضور جدھر تشریف لے جاتے تو درخت بھی سلام کہتے، پتھر بھی درود پڑھتے۔ یہ کمال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا کہ جہاں تشریف لے گئے وہاں کے پتھروں کو بھی درود پڑھنا نصیب ہو گیا، درختوں کو بھی صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو گیا۔ تو یعنی انبیاء کا وجود پاک جو ہوتا ہے وہ ذاکر گر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حکم ہو رہا ہے، نبی کو حکم ہو رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنا بھی کوئی ذکر کرے، ساری عمر صرف کر دے، پھر بھی وہ کثرت ذکر ابھی باقی ہے، کیونکہ ذکر کی شان مذکور کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کی کوئی حد نہیں، اس کی عظمت کی، اس کی شان کی، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی 4 دن 4 تسبیحات پڑھتا ہے یا 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے اللہ پر بڑا احسان کیا، بڑا تیر مارا،
بلکہ کثرت ذکر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جب یہ نشانیاں آپ کو عطا ہوں تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر اور کثرت سے کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور رات دن ذکر کرتا چلا جا۔ عشیہ والابکار، صبح شام، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک انگریزی کا محاورہ ہے راؤنڈ دی کلاک، یعنی ہر لمحہ۔ دو انتہائیں ہیں نا دن کی، صبح اور شام، تو جب دونوں اور رات کی بھی دونوں انتہائیں ہیں صبح اور شام، اور جب رات دن کی دونوں انتہاؤں کا ذکر آتا ہے تو مراد ہوتا ہے کہ رات دن کا ہر لمحہ ہر آن ذکر الہی کرتے رہیے، تو اللہ کریم کا ذکر نصیب ہو۔ اس پہ بہت سے احباب کو یہ ہوتا ہے جی کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ذکر ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ ذکر کے مختلف درجات ہیں، صرف عبادت ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ دنیا کا جو کام بھی شریعت کے مطابق کیا جائے وہ ذکر الہی ہے، اور وہ عملی ذکر ہے، اور اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ کا حکم ہے، اس میں ذکر موجود ہے، اور یہ عملی ذکر ہے۔ کوئی بات جو سچی کی جائے، کھری کی جائے، اور اس اعتبار سے کی جائے کہ چونکہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے سچ بولو، لہذا میں سچی بات کر رہا ہوں، وہ ذکر الہی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی یاد موجود ہے، اللہ کے نبی کی یاد موجود ہے۔ پھر کوئی تلاوت کرے، ذکر الہی ہے، تسبیحات پڑھے، ذکر الہی ہے، کوئی اس میں ربانی سارا دن پڑھتا رہے، یہ ذکر الہی ہے، لیکن یہ ذکر لسانی ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو حال ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عملی ذکر ہے۔ زبان سے نیک بات کہتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے۔ لیکن نہ حال ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زبان ہر وقت چلتی ہے، عمل بھی ہر وقت نہیں ہوتا، عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو تو سو جائیں گے، عمل منقطع ہو جائے گا۔ زبان سے آپ کتنا ذکر کرتے رہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، زبان خاموش ہو جائے گی، ذکر منقطع ہو جائے گا۔ ذکر کثیر نہ عمل سے ہو سکتا ہے نہ لسان سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا ذکر ہے ذکر قلبی، دل ذاکر ہو جائے، دل میں یاد رچ بس جائے، اور دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں دل یاد سے غافل نہ ہو۔ وہ پنجابی کا کہا گیا اس کے لیے ایک محاورہ کہ ہاتھ کارول دل یارول۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ بات کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ کھانا کھا رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ سو جائیں دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ جاگے تو پتہ چلے دل ذاکر تھا، سینے میں دھڑک کر باہر آنا چاہتا ہے۔ آپ سوتے رہیں، ذکر قلبی نصیب ہو جائے، وہ چلتا رہے گا۔ بندہ مر جائے، قبر میں چلا جائے، مٹی کے نیچے اتر جائے اور دل اللہ اللہ کرتا رہے تو ایک حد تک ذکر کثیر کے معنی کو پا لیتا ہے، کسی نہ کسی حد تک کثرت ذکر میں داخل ہو جاتا ہے۔ عملی ذکر کثیر نہیں ہو سکتا، عمل میں انقطاع آتا ہے۔ لسانی ذکر ذکر کثیر نہیں ہو سکتا کہ اس میں انقطاع آتا ہے، زبان بند ہوتی ہے۔ لیکن جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر خفی قلبی نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ ذکر دوام ہوتا ہے۔ دل دھڑکنا چھوڑ جائے لیکن ذکر کرنا نہیں چھوڑتا اگر ذاکر ہو جائے۔ موت آ جائے، دل دھڑکن بند کر دے، دھڑکنا چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر ذاکر ہے تو ذکر نہیں چھوڑتا۔ اس کے اندر جو لطیف ربانی ہے وہ ذکر کرتا ہی رہتا ہے، وہ قبر میں بھی کرتا رہتا ہے، تاکہ قلب ذاکر سے قبور ذاکر ہو جایا کرتی۔
تو کثرت ذکر کی بات جب بھی آتی ہے سوائے ذکر قلبی کے اس مفہوم کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے صوفیاء ذکر کراتے ہیں اس طریقے سے ثابت ہے؟ اور یہ سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا ہر کام خلاف سنت ہوتا ہے۔ جو کام دوسرے آپ کر رہے ہیں یہ ثابت ہے شریعت سے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ اللہ کی بات آتی ہے تو اس طرف جو کام اللہ کے یہ نیک بندے کرتے ہیں آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت کر رہے ہیں؟ پھر بڑی آسان سی بات ہے کہ ذکر کا حکم ہے قرآن کریم میں، اور سب سے زیادہ جو حکم براہ راست یا بالواسطہ دیا گیا وہ ذکر کا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ذکر پر کوئی پابندی کسی طریقے کی نہیں لگائی۔ جیسے نماز ہے، نماز کے طریقے کی پابندی ہے، وقت کی پابندی ہے، رکعت کی پابندی ہے، رکوع و سجود کی پابندی ہے، فاتحہ شریف پڑھنے کی پابندی ہے، ہر حرکت پہ تکبیر کہنے کی پابندی ہے، بہت سی پابندیاں ہیں نا۔ اوقات بھی مقرر ہے اور طریقہ کار بھی، روزہ ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، مہینہ بھی مقرر ہے، افطار و سحر کے قواعد و ضوابط مقرر ہے، حج ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے اور ارکان بھی مقرر ہے۔ سب عبادات کے اوقات مقرر ہیں، ذکر کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ایک خاص وقت کچھ مقرر نہیں ہے۔ کثرت ذکر کا حکم ہے، اور جتنے سلاسل ذکر ہیں وہ جس طرح سے بھی ذکر کرتے ہیں، اگر ان میں کوئی خلاف شریعت عمل ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ شرعی حدود کے اندر کوئی بیٹھ کے کرتا ہے، لیٹ کے کرتا ہے، حرکت کر کے کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کرتا ہے، آنکھیں کھول کے کرتا ہے، ایک بیٹھ کے کرتا ہے، 50 مل کر کرتے ہیں، تو جو بھی کام شریعت کے اندر کرنا جائز ہے اس طرح سے ذکر میں ہر سارے طریقے سے لکھے جائز۔ فرق یہ ہے کہ ہر ایک شیخ کی اپنی تحقیق ہے، ہر سلسلے کا اپنا طریقہ ہے، جس طرح انہوں نے زیادہ مفید سمجھا اس طریقے کو انہوں نے اپنا لیا، اور اس طریقے سے ان سے برکات و انوارات نصیب ہوتی ہیں۔ لہذا ذکر کا حکم مطلق ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہ اللہ نے پابند فرمایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا، نہ کوئی آج پابند کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں یہ صحیح ہے، جس طرح دوسرے کرتے ہیں وہ غلط ہے، نہیں۔ جس طرح جس کا جی چاہے، ایک ہی پابندی ہے کہ ذکر کے نام پر کوئی کام خلاف شریعت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ شرعی حدود کے اندر کوئی جس طرح ذکر کرتا ہے وہ سب جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اس کی لذت نصیب ہو جائے تو سب سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، چونکہ جو کچھ اس سے نصیب ہوتا ہے وہ کیفیات ہیں، اور کیفیات محسوس تو کی جا سکتی ہیں، لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی۔ کیفیات کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا کہ وہ لکھ کر بتا دے، کیفیات صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ یہ انہی کا کام ہے جنہیں اللہ نصیب کر دے، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔